فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ احباب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اہم ترین جو موضوع ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ اس دور میں ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جی بچے غصہ کرتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اور شکایتیں، ان کا جو ازالہ ہے اس کے لیے ہم گفتگو کریں گے۔ جو ماں باپ ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو عملی طور پر وہ بننا ہوگا جو وہ بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ہمارا انداز تربیت ذرا دیکھیے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ہم گھر پہ موجود ہیں، بچے کو ہم نے باہر بھیج دیا کہ جا کے جو بھی ہوئے گا اس کو جا کے یہ کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، اور پھر بچہ جھوٹ بولے، اس کے منہ پر 3 تھپڑ لگائیں، جی یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ادھر ہم یہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ادھر پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ہم بچے کو جھوٹ بولنے کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور اونچی آواز میں چیخ کے ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا خبردار اگر اونچی آواز میں بات کی تو۔ یہ ہمارا جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنے کا انداز ہے۔ اور پھر کوئی بھی بات ہو ہم اس کے الٹ کر کے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو 5 6 7 گالیاں دے کے خبردار آج کے بعد تم نے گالی دی، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے گالی دی تو آپ کی زبان کالی ہو جائے گی۔ یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، اور پھر درس دیا جا رہا ہے۔ ہمارے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا کہ آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں، اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دیکھ رہے تھے، اور آپ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہا اگر تم اس کو چیز نہ دیتی، اس نے بلایا اور چیز دے دی، فرمایا اگر تو تم نے ویسے ہی اس کو کہا ہوتا کہ تمہیں جلدی سے بیٹا بھاگ کے ہو تمہیں چیز دیتی ہوں اور دیتی نہ، تو یہ بھی تمہارا جھوٹ میں لکھا جاتا۔ تو مائیں بچوں کو اسی طریقے سے بلا رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ بلا رہی ہوتی ہیں، اور پھر جھوٹ موٹ میں اس طرح کی کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں، تو بچوں میں جھوٹ جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے۔ پھر آج طبی حوالے سے بھی اس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر باپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو بیٹے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ بیٹا چلو تم بھی نماز پڑھنے چلو، وہ خود بخود بیٹا نماز پڑھنے کے لیے ساتھ چلا جائے گا۔ اب بچے غصہ کرتے ہیں، بچوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں غصہ ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں بچے، تو اس کا طبی علاج بھی ہے کہ بچوں کے کھانے کی طرف آپ دھیان دیں۔ جب بچے فاسٹ فوڈ کھائیں گے، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے، تو آٹومیٹکلی ان میں غصے کی شدت ہوگی، ان میں جو معدے کے امراض ہیں وہ ہوں گے، دماغی امراض ان میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ اگر بچوں کو فاسٹ فوڈ سے ہٹ کے ان کو پھل وغیرہ کھانے کے لیے دیں، اور موسمی میوہ جات کھانے کے لیے دیں، اور ڈرائی فروٹس دیں، تو کافی حد تک بچوں میں جو ہے ان مسائل پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو والدین یہ بچے کے لیے رول ماڈل ہوں۔ جو بھی آپ نے بچے کو درس دینا ہے نا، پہلے وہ کر کے بچے کو بتائیں۔ جو آپ کر کے بچوں کے سامنے، جو آپ حرکات و سکنات بچوں کے سامنے کریں گے، بچے وہی دہرائیں گے۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟